وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد درس کا نمبر 2593 آیت 36-37 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ بیٹھے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. جو لوگ کافر ہوئے اور خدا کے رستے سے روکتے رہے پھر کافر ہی مر گئے، خدا ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. تو تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ، اور تم تو غالب ہو اور خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور گم نہیں کرے گا. سامعین کرام، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 36. انما الحیات الدنیا لعب و لہو. یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم یقین کر لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی روش پر چلتے رہو، یؤتکم اجورکم، تو اللہ تمہارے اجر تمہیں دے گا. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا، یعنی پورا مال سب کے سب نہیں مانگے گا. وَإِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اور اگر کہیں وہ تم سے مانگ لے، فَيُحْفِكُمْ، اور سب کے سب تم سے طلب کر لے، تبخلوا، تو تم بخل کرو گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور تمہارے وہ کھوٹ ابھار لائے گا. ہا انتم ہاؤلائے. اچھا، بہرحال پہلے اس آیت کے بارے میں، یہ دو آیت میں نے پڑھی ہیں 36-37، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. جو پہلی آیت ہے، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے. دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو دوں، ایک مثال دوں آپ کو. یعنی ایک مشین، مثال کے طور پہ کوئی مشین ہے، تو واشنگ مشین لے لیں. واشنگ مشین ہے تو اس کو اگر آپ اس مقصد کے لیے نہیں استعمال کریں گے تو پھر یہ ایک بیکار سی چیز ہوگی. یعنی اس میں اگر آپ کپڑے نہیں دھوئیں گے تو پھر وہ ایک بیکار چیز ہوگی آپ کے لیے، اور کوئی کام نہیں کر سکتی وہ.
اسی طرح پین ہے، پینسل ہے، اگر آپ یعنی وہ لکھنے کے لیے بنائی گئی ہے، اگر وہ لکھنے کا کام اس سے نہیں لیتے تو وہ پھر بیکار ہو جائے گی۔ اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا، یہ تمام کائنات ایک نظام بھی ہے اور ایک مقصد بھی ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں عبث یعنی بے مقصد بنایا ہے، فضول بنایا ہے اور تم میرے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گی۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، آسمان اور زمین جو اس کے درمیان ہے یہ میں نے کھیل کے طور پہ نہیں بنائے، لاعبین۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مجھے کھیلی بنانا ہوتا تو اپنی طرف سے میں کچھ اور کر لیتا، تو یہ کھیل نہیں ہے۔ دیکھیں میں پھر وہی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، دراصل یہ بات ذرا اہم ہے، یعنی ہر چیز ہم جو چیزیں بناتے ہیں، ہر چیز کی تخلیق کا یعنی جتنی بھی ہماری ایجادات ہیں تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اب درد سر کی گولی ہے پیناڈول، تو اگر آپ اس کو کسی اور مرض کے لیے استعمال کریں گے تو وہ تو کام نہیں کرے گی۔ مثال کے طور پہ اس کرو پیناڈول، تو وہ تو درد کے لیے ہے وغیرہ، بخار کی گولی اگر آپ بخار کے لیے نہیں کسی اور مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو وہ تو فضول ہوگی، وہ کام نہیں کرے گی اپنا۔ ہر چیز کا دیکھیں، میں اب یعنی یہ بات میں لے جاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں، ہر تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ گائے مثال کے طور پہ اگر دودھ نہ دے، اپنا کام نہ کرے، تو اب دودھ تو ہماری بنیادی ضرورت ہے تو پھر وہ بیکار ہو جائے گی، اس کو آپ ذبح کر دیں گے۔ گائے اگر دودھ دے رہی ہے، گابن ہے، دودھ دے رہی ہے، تو وہ پھر آپ اس کو ذبح نہیں کریں گے، دودھ دے رہی ہے، آپ کو فائدہ دے رہی ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، دیکھیں کائنات کی ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور وہ اپنا مقصد اور طریقہ کار جانتی ہے۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ، تو اگر وہ چیز وہ کام کرنا چھوڑ دے تو پھر وہ پھر فضول ہو جاتی ہے۔ شہد کی مکھی شہد بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کی، لیکن اگر وہ کام کرنا چھوڑ دے تو پھر اسی طرح دیکھیں ہماری تخلیق ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبث ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ایک مقصد کے لیے میں نے بنایا ہے اس کو۔ دیکھیں مقصود کائنات تو انسان ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ کائنات میں جو بھی اشیاء ہیں وہ ایک مقصد کے تحت ہیں، اور وہ مقصد جو ہے انسان کا فائدہ، انسان کو فائدہ دینا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے۔ تو اچھا، اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی، اپنے تقرب، اپنی ملاقات، اپنے دیدار بخشنے کے لیے یا اس کی تیاری کی کوشش کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ اگر انسان، دیکھیں میں خلاصہ کلام لا رہا ہوں، اگر انسان اپنا کام بھول جائے جو کہ آخرت کی تیاری ہے، جو کہ جنت میں جانے کی تیاری ہے، کیونکہ جنت میں ہمارا مقصود ہے، تو اگر ہم یہ کام بھول جائیں تو پھر یہ زندگی فضول ہو جاتی ہے۔ یہ تو پھر ایک کھیل تماشا، اور ہم نے بنا لیا اس کو کھیل تماشا۔ آپ دیکھ لیں کس طرح اپنے آپ کو
یعنی آپ نے اس دنیا میں انوالو کر دیا ہے، اس میں کھو گئے ہیں. اب شادیاں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے شادی ہال بنے ہوئے ہیں اور عجیب قسم کے اس میں لائٹنگ کے پروگرام ہیں، یہ وہ پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے. تو ہم محو دنیا ہو گئے ہیں، دنیا میں، خیال دنیا میں اور دنیا کے کاموں میں محو ہو گئے ہیں. کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، ہزاروں تماشائی چلے جاتے ہیں، ہزاروں انسان، مسلمان بلکہ. آپ دیکھ لیں ہمارے انڈیا کے ساتھ جب میچ ہوتا ہے اسٹیڈیم لبالب بھر جاتا ہے. یہ نعرے اور یہ کھابے اور یہ اور وہ، ٹائم اور پیسے، یہ ساری چیزیں. یا آپ دیکھ لیں الیکٹرانک میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، فضول، سارے پروگرام فضول ہیں. یہ حالات حاضرہ کا پروگرام ہے، یہ خبریں ہیں اور بس چھوٹی چھوٹی خبریں، اور جو بس ایک خبر بنا کے آپ کے لیے آپ پر بیچتے رہتے ہیں، آپ بڑے شوق سے سنتے ہیں. اور دیکھ لیں، یعنی میں آپ کو دیکھیں، میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن میں اس سارے مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں. ہم لوگوں نے دنیا ہی میں محو ہو گئے، دنیا کے خیال میں، دنیا ہی کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پہ ارشاد فرمائے، الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، اس کو استعمال کرو، لیکن تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے بنایا ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی ملاقات کی تیاری نہیں کر رہے، ان کو یقین ہی نہیں ہے. یہاں پہ ایک لفظ دیکھیں، وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم یقین کر لو. ہمیں تو یقین نہیں ہے اللہ کی ملاقات پہ. لا يرجون لقاءنا فمن كان يرجو لقاء ربه، وہ پوری آیت میں پیش کروں گا تو ٹھیک ہے. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، وہی کی جاتی ہے میری طرف، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب ایک ہے، اور کوئی مقصود ہے ہی نہیں تمہارا. تم نے تو اسی کے لیے زندگی گزارنی ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے. فمن کان یرجو، دیکھیں میں وہی بات آپ کو کہہ رہا ہوں، لعبم و لہوم پہ بات کر رہا ہوں، کھیل تماشا. اگر اللہ کی ملاقات پر آپ کا یقین نہیں ہے، تؤمنو وتتقو، اس کی تیاری آپ نہیں کر رہے، تو پھر زندگی تو ایک کھیل تماشا رہ جاتی ہے. آپ دیکھ لیں، دیکھیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ میں یہاں اگر بیٹھا ہوا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن ایک نصیحت ہے، اس سے ہم نصیحت حاصل کریں. ایک یاد دہانی ہے، یہ ایک دعوت ہے اللہ کی طرف. اب یہ دعوت ہے نا، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، یہ دعوت ہے. اگر تم یقین کر لو اپنے مقصد وجود پہ، اللہ کو منزل بنا لو اور تقوی کی روش اختیار کر لو، تو تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے.
اس بات پہ غور کریں، ٹھہر جائیں ذرا، سوچیں کہ یعنی اپنے متعلق سوچیں. میں اپنے متعلق سوچوں گا، آپ سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے متعلق سوچیں. کیا آپ یعنی جو دنیا ہے اسی کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بات میں تھوڑی سی آسان کر دیتا ہوں. اگر آپ کی نظر میں دنیا کا مفاد فوقیت رکھتا ہے یعنی آپ نے مفاد دنیا کو ترجیح دے دی ہے اور آخرت کے خیال کو آپ نے بھلا دیا ہے. یہ ایک عام مسلمان کی، جو برائے نام مسلمان ہے، اس کی ایک عام کیفیت ہے. آخرت پہ تو ہمارا یقین ہے نہیں، صفر ہے، اور خیال دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اب جب دنیا کا خیال آپ کے دل میں جڑ پکڑ گیا، یعنی دنیا کی اہمیت آ گئی، تو وہ پھر ترجیح بن جائے گی آپ کی. پھر وہ آپ کو محبوب ہو جائے گی. دیکھیں یہ محبت، چاہت، اس کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی. یہ بات بھی نوٹ کریں. ہم مجبور انسان نہیں ہیں، ہم مجبور مخلوقات میں سے نہیں ہیں، جبر نہیں ہے. اب اللہ نے ہمیں ایک یعنی دل دیا ہے چاہنے والا، تو اگر اللہ سے آپ کی محبت نہیں ہے تو پھر چاہت تو ہوگی، پھر تو دنیا کو آپ چاہنے لگیں گے. اور ہم تو شدید محبت کرتے ہیں. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اللہ نے سورہ فجر میں فرمایا کہ تم دنیا سے شدید محبت کرتے ہو. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ خیر کی محبت میں تو بہت شدت کرتا ہے، شدید محبت کرتا ہے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. تو حب الخیر یعنی خیر کی، ظاہر کے خیر کی طلب میں ہم شدید ہیں. انہ لحب الخیر لشدید الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر، زیادہ کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو. دیکھیں میں کھیل تماشے کی بات کر رہا ہوں. اللہ کی یاد نہ ہو، آخرت ترجیح نہ ہو، اللہ منزل نہ ہو، تو پھر آپ دنیا کے کھیل تماشوں میں پڑ جائیں گے. یہ آپ کو پسند آئیں گے. آپ دیکھ لیں ہمارے یعنی جو بھی دیکھیں، یہ معاشرہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے، بآواز بلند کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو بس دنیا کے مزے چاہیے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. دنیا ہی کے لیے ہم وقت گزار رہے ہیں. دیکھیں غور کریں اس بات پہ. دیکھیں یہ جو 36 نمبر آیت ہے، اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو دنیا کی زندگی اگر یاد الہی نہ ہو تو پھر یہ ایک کھیل تماشا رہ جاتا ہے. کھیل تماشے میں کیا ہوتا ہے؟ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، کچھ لوگوں نے یعنی دونوں ٹیموں نے سر توڑ کوشش کی، ایک نے ایک رن زیادہ بنا لیا دوسری سے، تو اس کو کپ مل گیا. فائدہ کیا ہوا؟ اس بات پہ بھی تو سوچے نا. کرکٹ ایک بخار ہے ہم پر، ایک طاری ہے اور ایک جنون ہے. وہ کھلاڑیوں کی بات الگ ہے، ان کو تو پیسے مل جاتے ہیں. آپ کو کیا ملتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ 200، ایک نے 200 بنا لیے رن، دوسرے نے 201 بنا لیے، تو اس کو کپ مل جاتا ہے. تو یہ کیا مطلب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اور ساری قوم اپنی
دیکھیں من حیث القوم، ہم اپنی توانائیاں دنیا کے لیے صرف کر رہے ہیں، جو بھی ہو۔ دیکھیں اپنے بچوں کو آپ پڑھانے لگتے ہیں، اسکول میں ڈال دیتے ہیں دنیا کا گدھا بنانے کے لیے، تو بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن گیا، فوج میں چلا گیا، کچھ اور بن گیا، پی ایچ ڈی کر لی، ڈاکٹر بن گیا، جو بھی ہے۔ لیکن پھر آپ نے شادی کر دی، شادی کر کے بس وہ بچے پیدا کرنا اور ان کے لیے پیسے کمانا، اور پھر گھر بنا لیا، آخر میں بوڑھا ہو کے میری طرح بس وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتا ہے۔ حاصل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم لوگوں کا، آج کا مسلمان جو ہے، اس کا آخرت پر یقین ہے ہی نہیں۔ ہم لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں بس۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی، اس شخص سے اپنی نظر رحمت ہٹا لیجئے، اعراض کر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے۔ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، اب یہ کیا؟ اللہ کی یاد کو تو اس نے بھلا دیا، اب چاہتا کیا ہے؟ لم یرید الا الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہے۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ غور کیجئے نا، بہت افسوس سے بات میں یہ کہہ رہا ہوں، اور اس کا نتیجہ جو ہے، دیکھیں اگر ہم دین الہی کو، یعنی اس کی روح کو نظر انداز کر دیں گے، اور سرسری طور پہ، سرسری کیا ہے؟ رسمی طور پہ نکاح میں آپ پھیرے نہیں لیتے، کسی مولوی کو بلا کے 2-4 بول بڑھوا لیتے ہیں، بس شادی ہو جاتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دے دیتے ہیں، مطلب وہ رسومات رہ گئی ہیں، ایک رسم رہ گئی ہے۔ بچہ، وہ انسان مر جاتا ہے تو آپ نہلا دھلا کے اس کو مٹی میں دبا دیتے ہیں، جلاتے نہیں ہیں، رسومات ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ رسم رہ گئی ہے۔ نماز کی حقیقت دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے، تو یہ سب کچھ فضول ہے۔ یہ پھر کفروا وصدوا عن سبیل اللہ میں آتا ہے۔ یہ کفروا وصدوا عن سبیل اللہ جو ہے، یہ اس سورہ مبارکہ میں 3 جگہ آیا ہے، پہلے اور ابھی یعنی لاسٹ میں، اگر آخری رکوع میں 2 مرتبہ، اور پہلے جو ہے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، پھر ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، پھر آیا ان الذین کفروا وصدوا۔ کافر کون ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، کوئی اور یعنی مقصد ہے نہیں میرا یہاں بیٹھ کے آپ سے بات کرنے کا، صرف یہ ہے کہ ایک نصیحت ہے، اس کو آپ سنیں۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے۔ ہم بچپن میں خود اپنی کہانی بیان کر رہا ہوں، چھوٹے تھے ہم، 9 سال کے، 8 سال کے، 7 سال کے، ہمارا تنگ سی گلی میں گھر تھا ہمارا، تو وہاں کبھی کبھی محلے میں ریت آ جاتی تھی، گیلی ریت، گدھے آتے تھے، اس زمانے میں گدھے ہوتے تھے، اب تو لوڈر وغیرہ آ گئے، تو وہ ندی سے گیلی ریت نکال کے ہم بڑے خوش ہوتے تھے، 2-4 بچے مل کے، ریت کا ڈھیر باہر لگا ہوتا تھا، وہاں پر اپنا پاؤں رکھ کے، چھوٹا سا پاؤں ہوتا تھا میرا، تو اس پہ کمرہ بنا لیتے، گھر بنا لیتے، ایک بڑا کمرہ، ایک چھوٹا کمرہ، اور 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کھیل کے اس کو لات مار کے چلے جاتے، کھیل ہو جاتا، بس کھیل تماشا۔ آپ نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، تعلیم حاصل کر لی، ڈگری لے لی، شادی کر لی، گھر بنا لیا، گاڑیاں ہیں، 2-3 گاڑیاں ہیں، بچے ہیں، بچوں کو بھی آپ نے گدھا بنا دیا دنیا کا۔ کیا کیا آپ نے؟ مر گئے؟ مرنا نہیں ہے، مر گئے، کیا لے گئے اپنے ساتھ؟ دنیا ہی میں آپ کھیل تماشے میں لگے رہے،
یہ 4 اسٹار جنرل، یہ 3 اسٹار جنرل، اور یہ VIP روٹ لگ گیا ہے، اور ریڈ کارپٹ استقبال ہو رہا ہے، اور پھولوں کی پتیاں آپ پہ نچھاور کی جا رہی ہیں، کر کیا رہے ہیں آپ؟ ویسے ایک بات کر رہا ہوں میں، ہم تو دنیا میں اور خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا اور کوئی منزل ہے ہی نہیں۔ اللہ ہماری منزل، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں بھی نہیں آتی بات کہ ہم اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں۔ اللہ کے لیے زندگی گزارنا ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے۔ ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 36 میں ایک تو نیگیٹو پہلو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ سب سے پہلے دیکھو اے انسان، اگر تم آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو پھر یہ تمہارے لیے یہ زندگی کھیل تماشا ہے۔ آپ دیکھ لیں، مطلب اپنی جو رسومات ہیں یا جو بھی ہیں، سالگرہ ہو رہی ہے، کیک منگوائے جا رہے ہیں، بچے کے لیے چپس اور یہ اور وہ، اور اس کے لیے ٹرائی سائیکل اور واکر، اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، لیکن اللہ کی یاد کو بھلا کر یہ زندگی گزارنا یہ کفر ہے۔ ہمارا یقین نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 36 میں وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم یقین کر لو اللہ پہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا ہوں، اللہ نے مجھے اپنے لیے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، اور میں نے اللہ کو منزل بنانا ہے، میرا رخ اللہ کی طرف ہوگا، میں اللہ کے لیے زندگی گزاروں گا۔ یہ سوچ ہماری نہیں ہے، ہم تو دنیا کی سوچ میں محو ہیں۔ دنیا کی سوچ، کھا لے پی لے جی لے، مزے کرو، عیش کرو، مزے کرو، ہر مزہ چکھنے کے ہم امیدوار ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں، بعض کھانے پینے کی دکانیں ہوتی ہیں، ایک رش لگا ہوتا ہے، ایسا رش تو قرآن پہ تو نہیں لگتا، قرآن کو سمجھنے کے لیے تو ایسا رش نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں، ہمارا یوٹیوب پہ درس موجود ہے، اس کو سننے والے لوگ نہیں ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، لوگ تیاری نہیں ہے سننے کے لیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَإِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ۔ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ۔ اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو، اور وہ بخل تمہاری بدنیتی ظاہر کر کے رہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔